like a Hellcat. جو سپیچ میری بیٹی یہاں پر کر رہی تھی، جو نواب ہے، وڈیرا ہے، جاگیردار ہے، اس نے لوٹا ہمارے ملک کو. میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. آج پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے بچوں، آپ لوگوں نے پریکٹیکل فیلڈ میں جانا ہے، وہ مسئلہ جو ہے دیٹ از ناٹ بے روزگاری، نہ ہی وہ مہنگائی ہے. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کا آپ کی سیلف ریسپیکٹ ہے، آپ لوگوں کی غیرت ہے، آپ لوگوں کی حمیت ہے. جب آپ کے پرائم منسٹر یا منسٹرز کو انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ ہیوملیٹ کر کے چیک کیا جاتا ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. گرین پاسپورٹ کو عزت نہ ملنا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اینڈ دیٹ از بیکاز کہ ہمارے اوپر قرضہ ہے. جب آپ مقروض ہوتے ہیں تو آپ کو جس سے قرضہ دیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے جوتے بھی پالش کرو گے، میری گاڑی پہ بھی کپڑا لگاؤ گے، میں تمہیں لات بھی ماروں گا، تمہاری جرت نہیں ہونی چاہیے بات کرنے کے لیے، میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اٹھا کے لے کے چلا جاؤں گا، تمہاری جرت نہیں ہونی چاہیے بات کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے ان لوگوں سے لیا ہے قرضہ. تو اس وقت میں اپنی اس بیٹی کی تائید کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آج میں اپنے ان بچوں سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم وہ پاکستان لے کے آئیں گے کہ جہاں انگریزوں نے جن لوگوں کو جاگیریں نوازی تھیں ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن، اپنے وفاداروں کو، ان جاگیروں کو بیچ کے IMF کو قرضہ لوٹا کے دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پاکستان اپنے فیصلے خود کرے گا. پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہوگا، پاکستان وہ ترقی کرے گا، اس مقام پہ پہنچے گا. ہم لوگوں نے اس مقام پہ پہنچانا ہے کہ آنے والے دور میں اس کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے انشاءاللہ تعالی. 9 سالوں سے دہشت گردی کے نام پہ اسمبلیز کا جو صبح اسمبلی ہوا کرتی تھی وہ ختم کر دی گئی پاکستان کے 95% انسٹیٹیوٹس میں، اور یہ پراپر سازش کے تحت ہم لوگوں پہ یہ چیزیں امپوز کی گئیں کہ ان کے اندر سے پاکستانیت کو نکالو. بچہ ساری رات اٹھ کے موبائل میں بیٹھا رہے گا، صبح کلاس روم میں آدھا دن وہ جمائیاں لے رہا ہوتا ہے. وہ جو فزیکل فٹنس کی ایکسرسائز ہوتی تھی وہ ختم کرنا شروع کر دی. واپس ہم لوگ 50 سال پرانے دور میں چلے گئے کہ بچے کو پنشمنٹ دینے کے لیے ہم نے مرغا بنانا ہے، کان پکڑوانے ہیں، کلاس کے باہر کھڑا کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو 2-3 مہینوں میں یہ چینج نظر آئے گا کہ بچے کو سزا کے طور پہ مرغا نہیں بنایا جائے گا، اس کے پش اپس نکلوائے جائیں گے، دوڑ لگوائی جائے گی، ایک ہیلدی ایکسرسائز ہوگی جس سے بچہ گرو کرے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد اسمبلیز کا کلچر ہم لوگوں نے عام کرنا ہے اپنے سکولز میں. اور پھر آپ اپنے ٹیچر سے پوچھیں، ان کے دور میں سکاؤٹس ہوا کرتے تھے. ابھی میں 23 مارچ کی پریڈ دیکھ رہا تھا، 7 لاکھ سکاؤٹس ہمارے بچوں میں ہیں، 1.5 لاکھ کے قریب سکاؤٹس ہماری بیٹیوں میں ہیں. اور یہ مجھے بہت دکھ ہوا کہ ایک 22-23 کروڑ کی عوام آبادی والا ملک جس کا ہر دوسرا بندہ اپنے ملک کے لیے شہید ہونے کے لیے تیار ہے، ادھر سکاؤٹس کی تعداد اتنی کم ہے. اگر افواج پاکستان کی تعداد 8 لاکھ ہے تو ہمارے سکاؤٹس جو والنٹیئرز ہیں پاکستان کے رضاکار، ان کی تعداد 80 لاکھ ہونی چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہم ہر کالج میں اور ہر سکول میں یہ کمپلسری کروائیں گے کہ 20% لوگ کم از کم انہیں سکاؤٹس کا کورس کرایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور اس کا سب سے زیادہ ضرورت میری ان بیٹیوں کو ہے کہ یہ اپنا سیلف ڈیفنس کرنا سیکھیں گی انشاءاللہ تعالی. کسی کم ظرف کی جرت نہیں ہوگی کہ میری قوم کی بیٹی کی طرف میلی نظر اٹھا کے دیکھے گا انشاءاللہ تعالی. ماں کا قرض ہے کہ ہمارا ایک فوجی غلطی سے بارڈر کراس کر گیا تھا LOC پہ پہرا دیتا ہوا، تو اس وقت اسے اریسٹ کر لیا گیا. انٹرنیشنل وہ LOC نہیں، انٹرنیشنل بارڈر تھا، تو انٹرنیشنل بارڈر پہ اگر آپ ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو وہ جنگ چھڑ جاتی ہے، تو اس نے گرفتاری دے دی. یہ بہت قابل غور بات ہے. اسے اریسٹ کر کے ایک لوکلز کے گھر میں رکھا گیا کہ صبح ہم اسے یونٹ کے حوالے کریں گے ہندوستان کی. تو وہ ہندوستانی گھر میں جہاں پر وہ قید تھا اس پہ الزام لگا دیا انہوں نے کہ جناب اس نے سمگلنگ کی ہے، تو اسے اریسٹ کر لیا. ایک بوڑھی ماں آتی اور وہ بٹیار سے اس بچے کو دیکھ کے غصے سے دیکھتی، گھورتی اور چلی جاتی. آدھا پونا گھنٹہ گزرتا، وہ بچہ پریشان، وہ نوجوان، وہ پھر فوجی جوان کو غصے سے گھور کے دیکھتی، پھر چلی جاتی، پھر گھور کے دیکھتی، پھر چلی جاتی. اس نے کہا ماں جی رکو، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ بیٹا ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ تم یہاں پہ سمگلنگ کرو. اس نے کہا ماں جی اول تو میں سمگلر نہیں ہوں، اور دوسرا پاکستان آپ نے کیسے بنایا تھا؟ آپ تو یہاں ہندوؤں کے گھر میں رہ رہی ہیں.
اس نے کہا بیٹا ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن مجھ جیسی لاکھوں خواتین ایسی تھی جنہیں اغوا کر کے لے گئے تھے، اور آج ہمیں ہندوؤں کے گھر میں ہندو بن کے رہنا پڑتا ہے، لیکن آج بھی جب میرے بچے بیمار ہوتے ہیں تو میں اول و آخر درود شریف پڑھ کے تسبیح پہ پاکستان 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 کا ورد کر کے جب بچوں پہ پھونکتی ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کرتا ہے۔ اس ماں کا قرض ہے ہم لوگوں پہ، اور ہم نے اس قرض کو اتارنا ہے۔ وہ کیسے اتارنا ہے؟ آپ نوجوانوں نے آج سے تہیہ کرنا ہے کہ یو وڈ بیکم دا پارٹ آف دس سسٹم۔ میری بیٹیوں، آپ ساری ابھی سے تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہو کہ ڈاکٹر بننا ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ ایک اور چیز ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے، میرے بیٹوں نے، آپ لوگوں نے پرائم فوکس رکھنا ہے کہ آپ نے ایف ایس سی کرنے کے بعد اس لیگیسی کو مینٹین کر کے سب سے پہلے آئی ایس ایس بی کا امتحان دینا ہے۔ جب تک پاکستان کی عشق کی تڑپ لے کے آپ کرنل جنرل نہیں بنتے، ہم 70 سال آگے بھی نعرے لگاتے رہیں گے، اور جب تک میری یہ بیٹیاں اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نہیں بن جاتی سی ایس ایس کا ایگزام دے کے، ہم لوگ ساری زندگی لوگوں کے اوپر روتے رہیں گے۔ آپ کا ایک ڈپٹی کمشنر جب تحصیل میں آتا ہے تو ایم پی اے صاحب پھولوں کا گلدستہ لے کے اس کے استقبال کو جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کوئی سفارش یا کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ ایک بہترین بیوروکریٹ بنیں گے اس نیت سے کہ ہم لوگ فورن آفس میں جا کے انشاءاللہ تعالی پاکستان کی جانب سے کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے پوری دنیا میں۔ آپ نے اس نیت سے سی ایس ایس کرنا ہے، اور بچوں آپ لوگوں نے اس نیت سے آئی ایس ایس بھی دینی ہے کہ یہ تلگنگ سے لے کے چکوال تک اور پھر یہ اٹک کی جو پٹی ہے، یہ وہ خوش نصیب پٹی ہے کہ یہاں کے جس قبرستان میں جاؤ گے آپ کو قبرستان میں 3-4 قومی پرچم قبروں پہ لہراتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ شہیدوں اور غازیوں کی دھرتی ہے۔ الحمدللہ افواج پاکستان کو سب سے زیادہ شہید اگر کسی نے دیے تو ضلع اٹک اور ضلع چکوال نے دیے۔